الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. آج کے اس درس میں انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات سے متعلق ایک اہم بات آپ کے سامنے رکھی جائے گی. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو کل صفات ہیں وہ سب کے سب کمال درجے کے ہیں. حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہم رب العالمین کی صفات سے متعلق گفتگو کر رہے ہیں. کہنے کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس مسئلے میں الجھن کس کو ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کمال ہیں، کل کے کل کمال درجے کے ہیں. بات صرف اتنی نہیں ہے، کئی باتیں یہاں پر جمع ہو جاتی ہیں. ایک بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کل کے کل کمال درجے کے ہیں، یہ بھی تو ہم کو جاننا ہے، اس میں کسی طرح کا نقص نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کچھ صفات ایسے ہیں جن سے متعلق ہم آگے آپ کے سامنے ذکر کریں گے آج ہی کے درس میں. تو یہ ایک اہم مسئلہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے صفات سے متعلق کہ اللہ تعالیٰ کی جو کل صفات ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک صفت ہے الحیات، ایک ہے الارادہ، العلم، السمع، القدرہ، العزہ، الحکمہ، اور بھی بہت ہیں مستند جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں سب کمال درجے کی ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک جگہ پر فرمایا، سورۃ النحل دیکھیں، سورۃ النحل سورہ نمبر ہے 16 اور آیت کریمہ ہے 60. اللہ رب العالمین نے فرمایا لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. المثل کہ یہاں جو معنی جو بتلائے گئے ہیں، جو مستند جو تفسیر ہے اس کی، المثل یعنی ای الصفہ، یعنی وَلَهُ الصِّفَةُ الْأَعْلَى. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے یہ بلند و بالا صفات ہیں، اچھی جو صفات ہیں کمال درجے کی وہ رب العالمین کی، اور جو اللہ کی صفات ہیں وہ سب کمال درجے کی ہیں. المثل کے یہاں پر معنی کیا ہیں؟ الصفہ، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اعلیٰ درجے کی ہیں، کمال درجے کی. تو یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے. یہ ایک شق ہے اس موضوع کی، اور اس موضوع سے متعلق ہم کو معلوم ہونا چاہیے. قرآن سے بھی یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات اعلیٰ ہیں، کمال درجے کی ہیں. وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے لیے جو صفات بیان کی ہیں وہ کمال درجے کی ہیں. اس کے برخلاف قرآن میں جو معبودان باطلہ کا ذکر ہے، کس کا؟ معبودان باطلہ کا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان میں موجود عیب کو واضح کیا ہے کہ ان میں ایسی صفات نہیں ہیں. یہ حقیقی صفات تو اللہ کی ہیں، اور اللہ ہی اس میں کمال، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو صفات ہیں وہی کمال درجے کی ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے معبودان باطلہ کے سلسلے میں بیان فرمایا، سورۃ الاحقاف دیکھیں، سورۃ الاحقاف سورہ نمبر ہے 46، آیت کریمہ ہے 5. رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ، یعنی اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ، اس سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے علاوہ کو بلائے، اللہ کے علاوہ کو پکارے. من ایسوں کو پکارتے ہیں لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک بھی وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے. مجھے کوئی بلا رہا ہے، جواب کیسے دیں گے؟ اللہ نے کہا کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. واو کے ذریعے سے حال بتلانا مقصود ہے. ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟
عن دعائہم، ان کا جو بلانا ہے، ان کا جو پکارنا ہے، وہ اس سے غافل ہیں، جواب کہاں سے دیں گے؟ اب دیکھو اللہ کا یہ عظیم احسان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی مسلمان ہوں باذن اللہ، اور آپ بھی مسلمان ہیں، لیکن ایک وہ شخص جسے رب العالمین سے ربط نہیں ہے، تعلق نہیں ہے، اور اس طرح کی بے جان چیزوں کو اپنا معبود سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ آیت کریمہ کیا ہو گیا اندازہ لگائیے۔ تبھی تو بدر، احد اور خندق جیسی چیزیں واقع ہوتی ہیں۔ میری بات واضح ہو رہی ہے؟ تو یہ کہنا کہ دیکھیں سنجیدگی، حکمت اپنی جگہ پر ضروری، لیکن دعوت و تبلیغ میں معبودان باطلہ کی کمی، ان کی بے حیثیتی یہ سامنے رکھنا ضروری۔ چھیڑ چھاڑ انداز میں ہم اچھی بات بھی نہیں پیش کر سکتے، لڑائی جھگڑے میں تو اچھی بات بھی نہیں پیش کر سکتے، لیکن حکمت و دانائی سے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر کے حکمت و دانائی کس میں تھی؟ لیکن ایسی چیزیں ہونی چاہیے۔ اللہ جزائے خیر دے شیخ ربیع ابن ہادی المدخلی حفظہ اللہ کو، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ رکھے۔ انہوں نے ایک جگہ پر لکھا، ان کی کتاب ہے وہ انبیاء علیہ السلام کی جو دعوت و تبلیغ اور ان کی جو حکمت سے متعلق، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں معبودان باطلہ کو اصنام کہا۔ کیا کہا؟ اصنام، صنم کی جمع، وہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ اسٹیچو کہہ سکتے ہیں، پتھر کا مجسمہ۔ قرآن نے انہیں اصنام کہہ کر کے دوسرے لفظوں میں ان کے عیب کو واضح کر رہا ہے کہ یہ حرکت بھی نہیں ہے ان کے اندر، ادھر ادھر پلٹ کے دیکھ بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، بے جان۔ قرآن ان کے عیب کو بتلا رہا ہے، والعیاذ باللہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ ہے اس طرح کی چیزوں سے، اللہ نے ہمیں موحد بنایا الحمدللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے صفات کو بیان کیا، وہیں پر مد مقابل اس طرح کے معبودوں کی بے حیثیتی کو بیان کیا کہ کس درجہ کی بھی قابل نہیں ہے، ان کے اندر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ تو یہی چیز ہے، اگر کوئی سمجھ لیتا ہے تو پھر اس کے لیے اسلامی ہے اور کوئی چارہ نہیں۔ یہ جان بوجھ کے پھر تو معاند ہے، مکابر ہے، وہ ہٹ درم آدمی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیکھیے سبحان اللہ، سورۃ الاعراف کھولی، دیکھیں آپ، ہمارے خالق کے علاوہ کسی اور کا یہ کلام ہو سکتا ہے کہ دیکھیں کون ایسی بات کر سکتا ہے؟ سورۃ الاعراف دیکھیں، سورہ کا نمبر ہے 7 اور آیت نمبر ہے سورۃ النحل ہی کھولی، سورۃ النحل ہی 20 آیت نمبر، سورۃ النحل، نحل میں نے سورۃ الاعراف کہا نا، سورۃ النحل آیت نمبر 20۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ کو بلاتے ہیں، اللہ کے علاوہ کو پکارتے ہیں، اللہ کے علاوہ سے دعا کرتے ہیں، وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، لا یخلقون شیئا، وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہاں میں ایک بات بتلاؤں گا آپ کے سامنے، صرف اس لیے نہیں کہ بات ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے بھی کہ آپ میں سے کچھ لوگ عربی سیکھ رہے ہیں اور کچھ تو جانکاری ہوگی، لیکن یہ نقطہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ عربی زبان کا ایک قاعدہ ہے، کوئی اسم ہوتا نا، کوئی بھی اسم، اگر وہ اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے کبھی نکرہ ہوتا ہے، اگر کوئی اسم نکرہ ہو اور وہ نکرہ نفی کے سیاق میں آئے، کس کے سیاق میں؟ یعنی اس نکرہ اسم سے پہلے نفی ہو، تو ایسی صورت میں عموم کا معنی پیدا ہوتا ہے۔ کس کا معنی؟ عموم کا۔ دیکھو اللہ نے کہا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون، لا نفی ہے نا، شیئا معرفہ ہے کہ نکرہ ہے؟ نکرہ ہے نا، الف لام ہے اس پر؟ نہیں، نکرہ ہے نا، رجل الرجل نکرہ ہے نا، اور نکرہ ہے کس کے سیاق میں آیا ہے، کس کے بعد آیا ہے؟ نفی کے بعد میں آیا ہے، تو کون سا معنی پیدا ہوتا ہے؟ عموم کا معنی۔ کون سا؟ یعنی اللہ نے کہا کہ وہ کچھ بھی نہیں پیدا کر سکتے، اتنا تو ہے کیا اس میں؟ نہیں، اتنا بھی نہیں، رتی برابر بھی نہیں ہے، کچھ بھی پیدا نہیں کی، وہ عموم ساری چیزیں آ گئی اس میں، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو ان کے تخلیق میں نمائش کے طور پر رکھی جائے، ان کا ہے۔ یہاں مجھے بتلانا پڑے گا آپ کو، کیوں؟ اہل عرب پر جب قرآن نازل ہوا تو ان کے لیے ایک بڑی مار تھی، وہ اپنے معبودوں کی بے حیثیتی اس ایک لفظ میں کافی تھی ان کے لیے۔ پھر تو یا تو ان کے لیے دو میں سے ایک، یا تو اس پر جمے رہیں
معاند اور ہر درم بن کے یا تو پھر توبہ کر کے مجھے یہ نہیں چاہیے, مجھے تو حقیقی خالق چاہیے, وہاں جائے. سمجھ رہے ہیں, ایسا معاملہ تھا ان کا. لا یخلقون شیئا, وہ کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے. وہم یخلقون, ارے حالت تو یہ ہے کہ یہ خود پیدا کیے گئے ہیں, یہ خود پیدا کیے گئے ہیں. اب ان کے اس میں کہاں شمار کرتے ہیں, یہ انہوں نے پیدا کیا, یہ انہوں نے پیدا کیا. ان کا ہی وجود نہیں تھا, کل ان کا وجود ہوا ہے جن کو تم معبود بنا کے رکھے ہو. تو خلاصہ کلام یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں, جہاں اللہ نے بیان کیا ہے کہ وہ السمیع البصیر, یا یہ جو یسمع, قد سمع اللہ قول التی, اللہ نے سنا, علم اللہ ما فی قلوبہم, علم, ارادہ وغیرہ, یہ جو اللہ کی جو صفات ہیں سب کمال درجے کی حیثیت درجے کی ہیں. جبکہ معبودان باطلہ کے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بیان کی کہ ان کے اندر ایسی صفات ہے ہی نہیں, کمال درجے کی دور کی بات. ابراہیم علیہ السلام جب اپنے والد کو سورہ مریم کھلی, آیت نمبر 42, سورۃ مریم آیت نمبر 42. ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد کو توحید کی دعوت دی تو کیا کہا, دیکھیں, یا ابتی, یا ابتی لما تعبد, جی آیت نمبر 42 پر 2. اذ قال لابیہ, ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے والد سے کہا کہ اے میرے ابا جان, لما تعبد, تم کیوں عبادت کرتے ہو ان کی, ماں, یہ جو ہم نے پڑھا تھا نا, ماں اور من میں فرق پڑا تھا نا ہم لوگوں نے. ماں کس کے لیے آتا ہے, غیر عاقل کے لیے, اور من ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ رہے ہیں کیا کہا, من نہیں کہا, من لا یسمع ولا یبصر نہیں کہا. ماں ان کی یہ بتلانے کے لیے کہ غیر عاقل ہی ہے, ان کے اندر نہ سمجھنے کی قوت نہیں ہے ان کے اندر, یہ معبودان باطلہ. اللہ اکبر, دیکھ رہے ہیں ہم ایسی چیز جب ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. یہاں ہم جن سے خطاب کرتے ہیں ان کو وہ چیز, وہ نقطہ بتلانا پڑے گا. ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا, یہاں بھی دیکھو شیئا نکرہ ہے اور کس کے سیاق میں آیا ہے, نفی کے, یعنی کچھ بھی آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتے کسی چیز, آپ محتاج ہی رہیں گے, ان سے لگے رہیں گے تو آپ زندگی بھر محتاج رہیں گے, آپ کی کسی ضرورت کو پوری نہیں کریں گے. وہ کچھ بھی نہیں سن سکتے, وہ کچھ بھی نہیں دیکھ سکتے, اور آپ کو وہ بے نیاز کر ہی نہیں سکتے. آپ کی کوئی ضرورت وہ پوری کر لے, ہو ہی نہیں سکتا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا ایسے. آپ محتاج کے محتاج ہی رہیں گے, آپ کی ضرورتیں پوری کرنے والا کوئی اور ہے. تو گویا کہ اس طرح کی عیب جوئی کی ابراہیم علیہ السلام نے. قرآن مجید میں اس طرح کی بہت ساری باتیں, صرف ابراہیم علیہ السلام کا صرف اپنی قوم کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ ہی نہیں تھا, پوری قوم کو دیکھیں نا. سورہ انبیاء کھولو, آیت کریمہ ہے 60/7, سورہ انبیاء, سورہ انبیاء میں آیت سورہ نمبر 21 اور آیت کریمہ 60/7, 60/6 میں دیکھو, ابراہیم علیہ السلام نے کہا, قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم ولا يضرکم, کیا تم اللہ کے علاوہ ان کی عبادت کرتے ہو جو تم کو رتی برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے, نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. یعنی یہ دو چیزیں ہیں, دو چیزیں ہیں. ایک, ان کی عبادت کرنے میں جائیں گے آپ کو یہ فائدہ ہوگا, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. یا آپ کو نقصان پہنچانے میں دو باتیں ہیں. ایک بات معروف ہے, وہ کیا ہے, آپ کو وہ نقصان پہنچانا چاہیں گے, نہیں کر سکتے وہ, ٹھیک ہے. ایک بات, شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین رحمہ اللہ, اللہ جزائے خیر دے, ہمارے اس دور کی عظیم شخصیت, کئی کتابوں کے مصنف, اتنی اللہ نے برکت دی ان کی زندگی میں, ان کی عمر میں, ان کی تحریر میں, ان کی تقریر میں. اللہ اکبر, بڑی عظیم شخصیت, سبحان اللہ. یقین نہیں ہوتا کہ ان کی زندگی میں انہوں نے اتنا کچھ کیا ہے کیا بول کر. ان کی ایک کتاب ہے جو محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی کتاب ہے, کتاب التوحید. اس کی جو انہوں نے شرح کی تھی القول المفید, جو آپ لے کر کے آئے تھے, القول المفید, اس میں انہوں نے بڑی دلچسپ بات لکھی ہے. شیخ نے لکھا کہ وہ آپ کو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے معبودان باطلہ, اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے. نقصان نہیں پہنچا سکتے, اس میں دو باتیں لکھی انہوں نے. ایک بات یہ کہ وہ آگے بڑھ کے آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتے آپ کا,
ایک خود سے آپ بولیں گے میں ان معبودوں سے بری ہوں، میں آج سے ان کی عبادت نہیں کرتا، توبہ اللہ سے میں توبہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف میں رجوع کرتا ہوں، ان سے پناہ مانگتا ہوں، ان سے میں دور کرتا ہوں، تو وہ غصے میں آ کے آپ کو کچھ نقصان پہنچائے وہ بھی نہیں کر سکتے، وہ سمجھ رہے ہیں؟ جبکہ رب العالمین چاہے تو ہمارے ساتھ کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے، ہم کو فائدہ پہنچائے، اللہ تعالیٰ ہماری عافیت کے ساتھ رکھے، نقصان بھی پہنچانا چاہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اللہ کی طرف سے مجھے نقصان پہنچنا چاہے ہم میں سے کسی کو، وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ، اللہ عافیت کے ساتھ رکھے، کوئی بھی نہیں جو ہماری مدد کے لیے آئے۔ ایسے ہی اللہ ہم کو نقصان پہنچانا چاہے، کون ہے؟ میں اس کی مخلوق ہوں، وہ جو چاہے کرے، یہ ایک چیز، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسا نہیں کرتا، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا طریقہ ہے، وہ کیوں کسی کو نقصان پہنچائے گا؟ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اگر تم ایمان لے کر کے آ جاؤ، تم شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں عذاب دے گا؟ بولتا اللہ تعالیٰ، تو اللہ تعالیٰ ہمیں فائدہ ہی پہنچاتا ہے، نقصان نہیں پہنچاتا ہم کو۔ جب جہنم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا تو بھر گئی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، جب جہنم کہے گی کہ حل میں مزید اور بھی ہے کیا، تو اللہ تعالیٰ اپنا بایاں پیر رکھتا ہے وہاں پر۔ ایسا نہیں کہ جنت میں جگہ خالی ہے تو ایک نئی مخلوق کو جو بنا دیتا ہے، ویسے بھی نئی مخلوق کو پیدا کر کے جہنم میں ڈال سکتا ہے اللہ تعالیٰ، اسے کون پوچھنے والا؟ لا يسأل عما يفعل فعال لما يريد، وہ جو چاہے کرے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا یہ عدل دیکھو، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق کو بنا کے ڈال دے، کیا ہے؟ اللہ کا قانون ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیارات میں سے، لیکن نہیں، اللہ نے اپنا پیر رکھا ہے اس میں، اور جہنم کہتے کہ قط یعنی مجھے ابھی کافی میرے لیے۔ لیکن جنت میں ایسا کچھ معاملہ نہیں کہ ہاتھ رکھنے کا معاملہ، پیر رکھنے کا معاملہ، نہیں، مخلوق کو اللہ کا فضل ہے یہ۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور یہ جو معبودان باطلہ ہیں، اللہ ہمیں چاہے تو نقصان پہنچائے، چاہے تو فائدہ پہنچائے، دونوں اختیار ہے رب العالمین کو، اور دونوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو فائدہ ہی دیتا ہے، پہنچاتا ہے، لیکن نقصان بھی پہنچا سکتا ہے وہ۔ لیکن اگر کوئی اس کی عبادت نہیں کرتا ہے، روگردانی کرتا ہے، منہ پھیر کے بھاگتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں پہنچا کے رہے گا۔ معبودان باطل ایسا نہیں، وہ فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، وہ چاہ کے نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے، کوئی ان سے منہ موڑتا ہے تب بھی وہ کچھ نہیں کر سکتے، اس کا بگاڑ نہیں سکتے، اس کا۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ یہ بات کہی شیخ ابن عثیمین نے رحمہ اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم، نہ تمہیں کچھ بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ کچھ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ انبیاء علیہ السلام کی دعوتوں سے بات ہمیں ملتی ہے کہ وہ صفات میں کمال کو صرف اللہ کے لیے خاص کرتے تھے، اللہ ہی اپنے صفات میں باکمال ہے، کوئی اور نہیں۔ تو یہاں ایک اور چیز قابل غور کہ اللہ سبحانہ وتعالی بعض انسانوں کو ایسی چیزیں عطا کرتا ہے، کبھی حکمرانی میں، کبھی عقل میں، کبھی صلاحیت میں، سمجھداری میں، کبھی مال و دولت میں، کبھی اختیارات میں، کہ انسان کبھی کبھار ایک کمال درجے کو پہنچ جاتا ہے انسان کی سطح پہ رہتے ہوئے، جبکہ وہ نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، اللہ نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، ہم خود جب اتنے بڑے درجے پر پہنچتے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو معطی ہے، عطا کرنے والا ہے، وہ کیوں کر اپنی صفات میں کمال درجے پر نہ ہو؟ سوچنے کی بات ہے واقعی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اسی لیے جگہ جگہ پر یہ بات کہی دی، یہ کہتا رہتا ہے قرآن مجید میں کہ اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اللہ سے مانگا جائے، اللہ سے لیا جائے، اللہ سے تعلق رکھا جائے۔ کیوں؟ اب دیکھو ایک آیت کریمہ سورہ فرقان کھولو، سورۃ الفرقان، سورہ نمبر ہے 25 اور آیت کریمہ ہے 50/8، آیت کریمہ 50/8۔ اللہ تعالیٰ نے وتوکل علی اللہ نہیں کہا یہاں پر، وتوکل علی اللہ، بات بالکل معقول ہے۔ وتوکل علی الحی، الحی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے حیات ہے، بلکہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کے لیے فنا نہیں، اس کے لیے صرف بقا ہی بقا ہے۔ اب دیکھو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توکل کرنے کے لیے کہا کہ ایسی ذات پہ توکل کیا جائے جو جس کے اندر کمال ہو، جس کے اندر زندگی ہو تو کمال درجے کی ہو۔ ایک آدمی زندہ ہے، ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے،
कुछ दे भी सकता है, पूरा इन्हिसार उस पर नहीं रख सकते, उस पर नहीं कर सकते, पूरा दारोमदार उस पर नहीं हो सकता, क्योंकि मर सकता है वो और मौत आनी ही उसको। इसीलिए अल्लाह ने कहा वतवक्कल अलल हय्य। देखो सूरे अल-मुमिन खोलो, सूरा नंबर 40, सूरा नंबर 40। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया आयत नंबर 65 में, 65 में, हुवल हय्य। इसमें एक ताकीदी माना पैदा होता है, कितना जोर है देखे माशाअल्लाह। जिंदा जात है तो बस यही हुवल हय्य, ला इलाहा इल्ला हु फदऊहु मुखलिसीन लहुद्दीन। इबादत उसकी करो जो हुवल हय्य, जो वही है जिंदा, असल में दूसरा कोई नहीं, कमाल उसी के लिए। अब दूसरों की बात नहीं कर सकते, किसी के लिए आज हरेगा, एक तो जिंदगी उसके हाथ में नहीं, कल मर जाएगा वो, लेकिन हुवल हय्य। अब इबादत करनी हो तो ला इलाहा इल्ला हु फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन, अल्लाह ही की बात करो, क्योंकि हुवल हय्य। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने सिफात में कमाल दर्जे की सिफात। सूरे ताहा खोलो, मूसा अलैहिस्सलाम की दावत पे गौर कीजिए आप, बातें आम नहीं हैं, बड़ी अहम बातें हैं। सूरे ताहा में अल्लाह ताला ने जब मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के पास भेजा, फिरौन को एक शरारत सूझी। शरारत ये सूझी उसको कि उसने मूसा अलैहिस्सलाम जब उसके पास गए तो मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह ताला की तौहीद को रखा सामने, तो फिरौन कुछ तमाशा करना चाहा, पुरानी यादें याद दिलाना शुरू कर दिया कि याद है किसी आदमी को मारे थे, क़ाल वफ़अलत फ़अलतक अल्लती फ़अलत व अंत मिनल काफ़िरीन, एक आदमी को मार दिए थे तुम, ये सब भड़काने के लिए। खैर मूसा अलैहिस्सलाम ने सफाई से काम लिया कि जो है उस वक्त में अनजाने में ऐसा मामला हो गया, सब कुछ बहरहाल, मेरे घर में पले बड़े तुम, ये सब चीजें याद दिलाने लगा, सारी चीजें हो गई। अब फिरौन को बांध के रखा था मूसा अलैहिस्सलाम ने, चारों तरफ से बांध के रखा उसको, वहां पर जो है खड़ा करके रखा कि तौहीद से मुताल्लिक ही रह करके गुफ्तगू की जाए। जब फिरौन देखा कि चारों तरफ से वो बंधा गया है, फौरन एक हरबा इस्तेमाल किया। मूसा अलैहिस्सलाम से उसने कहा, आयत नंबर 40 पर 9 में देखो सूरह ताहा में, कहा कि क़ाल फमन रब्बुकुमा या मूसा, तुम दोनों का रब कौन है। अब चूंकि बात कौन कर रहे थे इसलिए मूसा अलैहिस्सलाम से खिताब किया उसने, या मूसा, वरना फमन रब्बुका या मूसा नहीं कहा, फमन रब्बुकुमा या मूसा। बात तो जैसे होता ना, दोनों हैं, फमन रब्बुकुम, जिनसे मैं खास बात कर रहा हूं उनका नाम लूंगा मैं, तो इस तरह से फमन रब्बुकुमा, फिर कहा कि या मूसा, क्योंकि मूसा से असल खिताब कर रहा था वो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल रब्बुना अल्लज़ी अअता कुल्ल शैइन खल्क़हु थुम्मा हदा, मेरा रब वो है जिसने अपने मखलूक़ात में से हर एक को क्या देना है वो अता किया है और उनकी रहनुमाई की है। अब इतनी वाज़े बात थी, फिरौन का महल ही मुनहदिम हो गया, पूरी जड़ें कट गई उसकी। फौरन देखिए क्या क्या उसने कहा क़ाल फमा बालुल कुरून, कर्न की जमा कुरून यानी पिछले ज़माने के लोग, यानी हमारे आबा व अजदाद, मेरे आबा व अजदाद, मेरे वज़ारा, मेरी रियाया, मेरे मिस्र के लोग, इनके आबा व अजदाद, इनके ख़ानदान के लोग। क़ाल फमा बाल बोलते हैं हालत को, शान उनके माने में। क़ाल फमा बालुल कुरून अल-अऊला, यानी हमारे जो आबा व अजदाद हैं, मेरे, इनके, मेरे वज़ारा के, मेरे रियाया के, इन सारे लोगों के, इनके आबा व अजदाद, क्योंकि तुम कहते हैं कि जो मैं रब नहीं हूँ, रब तो कोई और है, तो ठीक है, इतने सारे लोग जो हमारे मर चुके हैं मुआशरे के, सदियां गुजर गई उनके मर के, और उन्होंने तो जो किसी रब की इबादत नहीं की उन्होंने, तो अब उनका हाल क्या है, कहां है वो? जन्नत में तुम्हारे कहने के मुताबिक, या तुम्हारे कहने के मुताबिक जहन्नम में है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम कहते कि सबके सब जहन्नम में है उनकी शिर्क और उनकी नाफरमानी की वजह से, अच्छा मेरे माँ बाप जहन्नम में, देखो क्या बोल रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप जहन्नम में, तुम सबके माँ बाप जहन्नम में जल रहे हैं, भड़काने के लिए एक लफ्ज काफी था। देखो ना सुभान अल्लाह, ये चीजें, एक दाई को ऐसा सवाल आ सकता है, हम उसके मुकल्लफ नहीं कौन जहन्नम में है कौन जन्नत में है, उमूमी बात अलग कर सकते हैं, उमूमी बात, जो ऐसा करके मरेगा वो जहन्नम में, आपके वालिद मुझे क्या लेना देना है, आप जिंदा है, मैं आपको दावत देने के लिए आया हूं, आप अपने आप से मुतालिक सोचिए। मूसा अलैहिस्सलाम से जब कहा गया कि क़ाल फमा बालुल कुरून अल-ऊला, अंबिया जज्बाती नहीं होते और अंबिया ताक़ुल पसंद नहीं होते, अंबिया अलैहिस्सलाम हरफन अल्लाह सुब्हानहु व तआला के हुक्म के पाबंद होते हैं। अल्लाह की वही की रोशनी में मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा क़ाल, रहा तुम्हारे ख़ानदान, तुम्हारे आबा व अजदाद, तुम्हारे घर वालों का मसला,
علمها عند ربی، ان کا علم میرے رب کے پاس ہے. ان کا ٹھکانہ کیا ہے، کون کتنے لوگ مرے ہیں، کس کے گھر میں کتنے تھے، کیا معاملہ تھا ان کا، کس حالت میں مرے، فی الحال ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، علمها، اس سب کا علم عند ربی، میرے رب کے پاس ہے. فی کتاب، ایک کتاب میں لکھا اللہ نے لوح محفوظ میں. لا یضل ربی ولا ینسا، میرے رب سے نہ وہ باتیں گم گئی ہیں نہ میرے رب نے بھولا ہے. میرے رب کو معلوم ہے، مجھے اس کا علم ہونا کوئی نہیں، میرے رب کے پاس اس کا علم ہے، اور میرا رب لا یضل ربی ولا ینسا. کمال کی بات دیکھ رہے ہیں آپ، ہزاروں کروڑوں لوگ مرے ہیں. اب اندازہ لگائے اللہ کے علم کا. اگر اپنی ایک شخصیت کو لے لیں، اگر میری 50 سال عمر ہو، ایک سیکنڈ میرے پاس ہے ریکارڈ نہیں ہے، سبحان اللہ. ہم کو پرانے اگر جائیں گے ہماری زندگی کی پچھلے دور میں، ہماری زندگی کی کتنی باتیں، کتنے راتیں یاد ہیں ہم کو، کتنے دن یاد ہیں، کتنے گھنٹے ہم بیان کر سکتے ہیں ہماری زندگی کے. لیکن پل پل کل صغیر و کبیر مستطر، سبحان اللہ. میری ایک زندگی کی بات کر رہا ہوں. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، ایک آدمی ایسا بیٹھا ہوا ہے، اچانک ایسے ہاتھ رکھا، کہتے ہیں یہ بھی مقدر ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، ایسا ہاتھ سے رکھے گا. اللہ اکبر، اللہ کا علم دیکھو، سبحان اللہ. یعنی ہم جو پلک جو مارتے نا، وہ لکھا ہوا تقدیر میں، میری زندگی میں اتنی مرتبہ ماروں گا. اللہ سبحانہ وتعالی کا علم ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں، ہم کو پیدا کیا اس نے، اس کو معلوم ہے ہم کیا ہیں. جو بارش کی جو قطرات جو پڑتے نا، کون سا قطرہ کہاں پڑے گا وہ مقدر ہے. وہ کبھی دیکھو بارش پڑنے کی وجہ سے، ہوا آنے کی وجہ سے اوپر سے بارش یوں ہوتی ہے اور آخر میں کہیں ایسے جا کے پڑتی ہے، وہ مقدر ہے. وہ ایسے نہیں کہ کچھ ایسے تو ایسے کر دیے. اگر آپ بکیٹ رکھ دیں تو مقدر ہے وہ کہ وہ قطرہ زمین پر نہیں، اس میں جا کے پڑے گا. وہ یہ صورتحال ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ساری چیزیں ہیں. اسی لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب کا جو معاملہ ہے کمال کی صفات ہے. لا یضل ربی ولا ینسا، میرے رب سے کوئی بات گمشدہ نہیں ہے، گمی ہوئی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے، اور وہ میرا رب کسی چیز کو بھلا نہیں ہے. یہ چیز بڑی اہم چیز ہے جو ایک داعی کو سمجھنے کی بات ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کی چیزیں قرآن مجید میں بہت ساری جگہوں پر بیان کیا. جیسے ہم کہتے ہیں نا معبودان باطلہ کی جو یہ کرتے ہیں، اللہ نے جہاں اپنی صفات بیان کی ہیں، اس کے کمال کو کم کرنے والی کوئی چیز ہو کسی کے ذہن میں تو اللہ نے اس کا بھی ازالہ کر دیا. مثال کے طور پر سورہ فاطر کھولو، موضوع واضح ہو رہا ہے. ہاں، سورہ فاطر کھولی، سورہ نمبر 35 آیت کریمہ 40 پر ایک دیکھیں. آیت کریمہ 40 پر ایک، اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ یمسک السماوات والارض، یقیناً اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے، آسمانوں اور زمین کو تھامے ہوئے ہے. ان تزولا، میں برابر تھامے ہوئے ہے رب العالمین، کہ وہ کسی طور پر بھی زائل ہو جائیں، کچھ منہدم ہو جائیں، وہ ٹوٹ جائیں، وہ آپس میں ٹکرا جائیں. اللہ تعالیٰ تھامے ہوئے ہیں. وَلَئِن زَالَتَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِّن بَعْدِهِ، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو آسمان اور زمین کو جو تھامے ہوئے ہیں، اگر اللہ نہ کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انہیں چھوڑ دے تو کون ہوگا انہیں تھامنے والا؟ کون ہوگا تھامنے والا ان کو؟ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا نا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو سوتا نہیں کیا؟ اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ میں 2 باٹل پانی رکھ لو. موسیٰ علیہ السلام کو نیند کی جھونکیں آنے لگے تو 2 باٹل آپس میں ٹکرائے، ٹوٹ گئے. تو اللہ نے کہا کہ زمین و آسمان کو جو میں تھاما ہوا ہوں، جو ہے اگر میں سو جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ سنا ہوگا نا آپ نے واقعہ؟ ہاں سنے ہیں؟ نہیں سنے ہیں؟ یہ واقعہ بہت پیش کیا جاتا ہے، موضوع روایت ہے، من گھڑت روایت بات ہے، من گھڑت بات ہے یہ اسرائیلی روایت میں سے. تو اس کے بعد دیکھو آیت کریمہ میں اللہ نے کہا کہ انہ کان حلیما. آگے جب اللہ تعالیٰ کے اسما پڑھیں گے ہم باذن اللہ تعالی، وہاں بتلاؤں گا کہ آیتوں کے اختتام میں جو اللہ کے نام آتے ہیں کتنی لطافت ہوتی ہے اس میں. حلیم کہتے ہیں اپنے غصے پہ کنٹرول کرنا، جلد بازی میں نہیں آنا. کسی نے غلطی کر دی تو اس کی سزا دینے کے بجائے، انتقام لینے کے بجائے اسے معافی کو ترجیح دینا، اسے مزید موقع پہ موقع دینا، اس کو کہتے ہیں حلیم. تو اللہ نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین و آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، اتنے گنہگار ہیں، اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، بدماش قسم کے لوگ ہمیشہ زیادہ رہے ہیں، لیکن کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان کو تھام کے رکھے، کیوں نہیں چھوڑ رہا ہے؟ چھوڑ دے گا تو ایک ہی سیکنڈ میں ہلاک ہو جائیں گے. اللہ حلیم ہے، اللہ موقع پہ موقع دیتا، اللہ تعالیٰ مواقع دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو نہیں پکڑ رہا ہے. میں دور نہیں جا رہا ہوں، ہماری اپنی بات کو لے لیجیے آپ. ہمارے گناہوں کو اگر اللہ تعالیٰ پکڑ لے تو حلیم ہے رب العالمین.
ہاں کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دے دیتا ہے معافی مانگنے کی، تو معافی مانگ لیتا ہے، غفوراً، اللہ سبحانہ وتعالیٰ غفور ہے۔ تو یہ کمال کی صفات ہیں رب العالمین کی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے آیت کریمہ میں 40/4 دیکھو، 40/4 آیت اسی سورے کی، اللہ تعالیٰ نے کہا اولم یسیروا فی الارض، کیا ان لوگوں نے زمین میں چلے پھرے نہیں، فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، تاکہ ان لوگوں کے حالات سے وہ واقف ہو جاتے ہیں، ان کے انجام سے واقف ہو جاتے ہیں جو ان سے پہلے کے لوگ ہیں، اللہ نے کیسے ہلاک کیا ان لوگوں کو۔ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً، طاقت میں ان سے بھی زیادہ تھی، وہ سخت تھے۔ دیکھو وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ۔ بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، واللہ کہہ رہا ہوں، نہیں غیر مسلمین کے سامنے ہم لوگ کبھی آیتیں پڑھتی ہیں، مسجدوں میں درس ہوتا ہے، مسجدوں میں درس ہوتا ہے، آیتیں پڑھتے ہیں، غیر مسلمین کے سامنے سب پڑھتے ہیں ہم لوگ، ایک دو کے علاوہ چھوڑو، اکثر لوگوں کی بات کر رہا ہوں میں، غیر مسلمین میں جو کام کرتے ہیں اس طرح کے کھل بڑا پڑھاتے ہیں۔ دیکھو اللہ کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں، زمین اور آسمان اور زمین میں کوئی اللہ کے حکم کو ٹالنے والا نہیں، اللہ پکڑنے پہ آ جائے کوئی اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں۔ کیوں؟ انہ کان علیما قدیرا، کس کو کب پکڑنا، کہاں پکڑنا، کیسے پکڑنا، اللہ کو اس کا علم ہے، اور جب پکڑنے پہ آ جائے کوئی اسے روک نہیں سکتا، قدیرن۔ یہ باتیں ہم کیوں نہیں بتلاتے غیر مسلمین کو، کیوں نہیں پڑھ کے سناتے آیت کریمہ؟ بہت تعجب ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ ہماری عقلی باتیں، ہمارے تجربے رکھنے میں پورا وقت نکل جاتا ہے، اللہ کے کلام کو موقع ہی نہیں۔ تو یہ سب آیتیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کو بتلانے کے لیے، صفات کمال بتلانے کے لیے۔ اب دیکھو میں آپ کو ایک دو حدیثیں سناتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، بلکہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، سب کو معلوم ہے، انس بن مالک، عبداللہ بن عمر اور بھی صحابہ سے حدیث مروی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التوحید اور صحیح مسلم میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ میں حدیث موجود ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما بعث اللہ من نبی الا انذر قومہ الاعور الکذاب، اللہ نے جس نبی کو بھی بھیجا وہ نبی اپنے قوم کو اعور سے ڈراتے تھے۔ الاعور کیا معنی الاعور کے؟ الاعور، ہاں الاعور کانا کو بولتے ہیں، آنکھوں میں ٹیڑھا پن ہوتا نہیں، الاعور کہتے ہیں اس کو۔ دجال کی آنکھوں میں وہ عیب رکھا اللہ رب العالمین نے، بالکل عیب دار چہرہ اس کا، جسمانی طور پر بھی عیب دار، چہرے سے بھی عیب دار قسم کا۔ کہا کہ الاعور الکذاب، الکذاب تو ہے ہی، الاعور بالکل عیب دار ہے وہ۔ اللہ کے رسول نے فوراً کہا وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، تمہارا رب اعور نہیں ہے، تمہارے رب کو آنکھ ہے، فَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ نے کہا کہ اے نوح میری آنکھوں کے سامنے کشتی کو بناؤ۔ اللہ کے لیے آنکھ ہے، کیسے، اس کی کیفیت ہم کو نہیں معلوم۔ تو اللہ کے رسول نے کہا علیہ السلام دجال جو ہوگا، جو اپنے رب ہونے کا دعویٰ کرتا ہوگا، وہ اعور ہے، وہ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرٍ، یعنی آپ کے رب میں رتی برابر بھی عیب نہیں ہے، وہ تو کمال درجے کی صفات ہیں اس کی، ذاتی صفات ہوں یا دیگر ہوں۔ ایک حدیث یعنی اللہ کے صفات میں جو کمال کا جو معاملہ ہے نا، اس میں اگر کسی کوئی چیز حائل ہونے والی ہے یا کسی کے دل میں شبہ پیدا کرنے والی ہے، اس کو بھی ازالہ کر دیا اللہ کے رسول نے علیہ السلام۔ ایک اور حدیث مبارکہ دیکھو، صحیح مسلم کی صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، دونوں میں بھی، صحیح بخاری میں کتاب الجہاد اور صحیح مسلم میں کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، کہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک سفر سے واپس آ رہے تھے اللہ کے رسول، صحابہ سب، لوگ زور زور سے اللہ اکبر بلند بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کر رہے ہیں، اللہ اکبر بلند آواز سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایھا الناس اربعوا علی انفسکم انکم لیس تدعون اصم ولا غائبا، کہ لوگوں ایسے زوردار انداز میں تکبیر نہ پڑھا کرو، اپنی آوازوں کو پست رکھو، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم کسی بہرے کو نہیں بلا رہے ہیں، تم کسی بہرے کو نہیں بلا رہے ہیں اور کسی غائب کو بھی نہیں بلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ علم کے ساتھ تمہارے ساتھ موجود ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذات کے اعتبار سے تو اعلیٰ مقام پر ہے، عرش پر، لیکن علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم غائب مت سمجھو، علم کے اعتبار سے تمہارے ساتھ ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تم جو بلا رہے ہو وہ سننے والا ہے، وہ آپ کو معلوم ہے
خولہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے شوہر کی شکایت کرنے کے لیے. اللہ کے رسول علیہ السلام کا گھر کتنے ایکڑ میں تھا؟ ہاں چھوٹا تھا. کتنا؟ اتنا لگ بھگ. سمجھ رہے ہیں؟ ام المومنین عائشہ کہتی ہے رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں, وہ عورت آ کے شکایت کر رہی ہے اور میں بھی گھر میں کھڑے سن رہی ہوں, میں کان لگا کے سن رہی ہوں, لیکن ایک بھی آواز نہیں آ رہی تھی, مجھے کچھ بھی آواز نہیں آ رہی تھی. ابھی بات چیت ہو ہی رہی ہے, آیت نازل ہو گئی, قد سمع اللہ, اللہ نے سن لیا. میں یہاں کھڑے ہو کے نہیں سن رہی ہوں, میں کہتے ہیں الحمدللہ الذی وسع سمعه الاصوات. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے, معلق روایت. ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں کہ تمام تعریف اللہ کے لیے, اس کی سننے کی کشادگی دیکھو. کہتے ہیں میں یہاں کھڑی ہو کے سن نہیں پا رہی ہوں اور کیا بول رہی ہے, ابھی بات ہو ہی رہی ہے, آیت نازل ہو گئی, قد سمع اللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ, اللہ نے سن لیا اس کو اور احکام بھی نازل ہو گئے. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ میں کھڑے ہو کے سننا چاہ رہی ہوں, میں نہیں سن پا رہی ہوں. یہ ہمارے سننے میں نقص ہے, رب العالمین کے نہیں. اسی لیے کہا کہ تم کسی غائب کو نہیں بلا رہے ہو, کسی بہرے کو نہیں بلا رہے ہو. کاف ہا یا عین صاد. اس کے بعد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کو چیخنے چلا کر کے ہی کریں گے تو سننے آئے گا, ایسا نہیں ہے. زور زور سے آواز کریں گے تبھی وہ ہماری باتوں کو سنے گا, ایسا نہیں ہے. سمجھداری سے اگر لے لیں آپ میری بات کو تو سمجھیں گے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان سب چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اور احادیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے علیہ السلام کہا کہ انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم. تم جس کو بلا رہے ہو, پکار رہے ہو, وہ سننے والا ہے, وہ قریب ہے, وہ تمہارے ساتھ ہے علم کے اعتبار سے. بہرحال یہ اور اس جیسے بے شمار چیزیں ہیں. اب دیکھو قرآن مجید میں کچھ آیتیں ہم کو ایسی بھی ملتی ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات, جو صفات کمال ہیں, اس میں چھیڑ خانی جن لوگوں نے کی, اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب نازل کیا, ڈانٹا اللہ نے ان کو. دیکھو سورہ آل عمران کھولو, سورہ آل عمران. ایک اور نقطے پہ غور کیجئے آپ لوگ. سورہ آل عمران میں آیت کریمہ ہے 180 پر 1. اللہ تعالیٰ نے کہا لقد سمع اللہ, اللہ تعالیٰ نے یقیناً بے شک ان کی بات سن لیا, ان کے کہنے کو سن لیا, جنہوں نے کیا کہا, ان اللہ فقیر والعیاذ باللہ, اللہ فقیر ہے, ونحن اغنیاء, اور ہم ہیں کہ مالدار ہیں. آخری کی آیت کریمہ دیکھو, اللہ تعالیٰ نے کہا وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, ہم ان سے کہیں گے کہ تم جلانے والے عذاب کا مزہ چکو. اس آیت کریمہ کا آخری حصہ دیکھو, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ, تمہارے اس اعمال کی وجہ سے اللہ کے بارے میں اتنی بدزبانی. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, اللہ تعالیٰ رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ, ظلام دیکھ رہے ہیں آپ, ظلام معرفہ نکرہ ہے, ظلام معرفہ نکرہ ہے. کس کے سیاق میں آیا ہے؟ لیسا, نفی, یعنی رتی برابر بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے رب العالمین. تو اللہ کے بارے میں اتنی بدزبانی سے کام لیے. دیکھو ایک اور جگہ پر سورہ مائدہ دیکھو, سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت کریمہ ہے 64 پر 4. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہودیوں کا یہ قول ہے, وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ, یہودیوں نے کہا کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, والعیاذ باللہ, یعنی اللہ تعالیٰ بخیل ہے. اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ من ذالک. غلت ایدیہم, اللہ نے کہا کہ بندھے ہوئے ہاتھ تو ان کے ہاتھ ہیں, بخیل تو یہ لوگ ہیں. وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا, اور ان پر لعنت ہی لعنت ہے, اور وہ لعنتی لوگ ہیں ان کی یہ کہنے کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. بلکہ بات تو یہ ہے کہ یداہ, اس کے دونوں ہاتھ, مبسوطتان, کھلے ہوئے ہیں, ينفق کیف یشاء, وہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے. تو جن لوگوں نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس طرح کی صفات جو کمال درجے کی ہیں, اس میں جنہوں نے جو نقص پیدا کرنے کی کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈانٹا. اور اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ صافات کے آخر میں, دیکھو آپ
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بہت سارے مقامات پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ بات کہی. بہرحال آج کا درس جو تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی جو صفات ہیں وہ کمال درجے کی ہیں. انبیاء نے اپنی دعوتوں میں اس نقطے کو مرکزی طور پر پیش کیا کہ اللہ کی صفات کمال درجے کی ہیں، اور جبکہ معبودان باطلہ میں وہ عیب موجود ہے. اور جن لوگوں نے اللہ کی صفات کمال میں اس طرح کی گفتگو کی، جو غلط انداز اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ڈانٹا ان کو. آخر میں ایک بات جو ہمارے درس سے متعلق ہے وہ کہہ کر کے میں اپنی بات کو ختم کر دوں گا. وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو صفات ہیں، ہم نے کہا کہ کل کے کل کیا ہیں، وہ کمال درجے کی ہیں. ایک معاملہ ہے کہ کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو عام ہوتی ہیں، کامن. کبھی کبھار اس میں کمال درجے کا بھی معاملہ ہوتا ہے، کبھی کبھار وہ اپنے آپ میں ایک نقص بھی رکھتے ہیں. وہ صفات، کچھ صفات، میں ابھی گفتگو نہیں کر رہا ہوں رب العالمین کی صفات سے متعلق، عام بات بتلا رہا ہوں. کچھ صفات ایسی ہوتی ہیں جو اپنے آپ میں کمال درجے کی بھی ہوتی ہیں، اور وہی صفات کبھی کبھار اپنے آپ میں ایک نقص رکھتی ہیں. تو ایسی جو صفات ہوتے ہیں وہ ہم براہ راست اللہ کے لیے نہیں بولیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ جیسے مثال کے طور پر مکر کرنا. جیسے ایک آدمی ہوتا نا، اپنی پوری چالاکی دکھاتا ہے دشمن سے لڑنے کے لیے، دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے. بیوقوف بن کے رہتا ہے کیا؟ پوری چابک دستی کا مظاہرہ کرتا ہے، چالاکی کا مظاہرہ کرتا ہے، پورا ایکٹیو رہتا ہے، نشیط رہتا ہے، اور سامنے والے کا مقابلہ کرنے کے لیے گہری نظریں گاڑ کے رکھتا ہے اس پہ، اور چاروں طرف سے اس کو دیکھتے رہتا ہے کہ وہ کیا کروں میں، کیسے اس کو جو شکست دوں. مکر سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ تو یہ مکر یا قید، استہزاء، کسی کا مذاق اڑانا، یہ کیا ہے؟ اپنے آپ میں ایک طرح کا نقص بھی رکھتے ہیں. ایک طرح کا کیا کرتے ہیں؟ خداع، دھوکہ دینا کسی کو. اپنے آپ میں کیا ہے؟ یہ سب ایک نقص رکھتے ہیں اپنے آپ میں. لیکن جب کسی کے مقابلے کے لیے ان کا استعمال ہو تو پھر وہ ایک کمال کی بات آ جاتی ہے اس میں. کوئی کسی کو دھوکہ دینا چاہ رہا تھا، وہ کمال کی صلاحیت استعمال کر کے دھوکے سے بچا، اور وہ خود جو ہے اپنے پیروں پر کلہاڑی مار لیا. ہوتا نہیں ایسے؟ جو چالاکی کا مظاہرہ وہ کرنا چاہ رہا تھا، اسی میں خود پھنسا، وہ اس کو ایسا پھنسا دیا اس نے. ہوتا نہیں ہوتا ایسے؟ تو قرآن میں کچھ ایسی صفات بیان کی گئی اللہ تعالیٰ کی، اہل علم کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ میں، اللہ کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ صفتیں کے بارے میں بات کر رہا ہوں، اپنے آپ میں ایک نقص رکھتی ہیں وہ صفات. لیکن جب وہ مقابل میں اللہ نے جب پیش کیا تو وہ پھر وہ صفات اللہ کے اندر کمال درجے کی ہوتی ہیں. چند آیتیں میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ مسئلہ سمجھ میں آئے گا آپ کو انشاءاللہ باذن اللہ تعالی. مثال کے طور پر سورہ انفال کھولو، سورۃ انفال، آیت کریمہ ہے، سورہ نمبر ہے 8 اور آیت کریمہ ہے 30. آیت کریمہ 30. معروف قضیہ معلوم ہے ہم لوگوں کو. آپ علیہ السلام ہجرت کے موقع پر جب اپنے گھر سے نکلے آپ، تو آپ کو قتل کرنے کی در پہ تھے لوگ. اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِذْ، یعنی یاد کرو اس وقت کو، يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، يَمْكُرُ بِكَ، آپ کے ساتھ، یعنی جن لوگوں نے کفر کیا، جو کفار ہیں، انہوں نے آپ کے ساتھ مکر کرنا چاہا. یعنی آپ کو ایک تدبیر کے ذریعے سے، ایک پلان کے ذریعے سے آپ کو ہلاک کرنا چاہا. لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، یا تو آپ کو وہ اپنے مذہب پر جمع کر کے رکھتے، یعنی تو آپ کو اپنے دیش سے نکال دیتے، یا وہ آپ کو قتل کر دیتے. اس کے بعد دیکھو اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَمْكُرُونَ، انہوں نے مکر کیا، انہوں نے وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی مکر کیا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین مکر کرنے والوں میں سے ہے. بات واضح ہو گیا آپ کو؟ عیسیٰ علیہ السلام کو جب قتل کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں المکر بھی ہے، ایسے نہیں ثابت کرنا. میری بات واضح ہو گیا آپ کو؟ السمع،
العزہ، القوہ، العلم، الارادہ، الحیا، یہ سب جو ہم صفات اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں، الضحک، الغضب، الرحمہ، یہ جو اللہ کی جو صفات ہیں ان میں المکر اللہ کی صفت ہے ایسے نہیں بیان کرتے. میری بات واضح ہوگی؟ المکر اپنے آپ میں کوئی اچھی بات نہیں ہے، لیکن جب اللہ نے ان کے مکر کو بیان کیا اور مقابل میں اللہ نے بھی مکر کی جب بات کہی تو پھر وہ صفت کمال بن جاتی ہے. یوں ہی نہیں بیان کرنا اس کو الگ سے ہی. اللہ کی صفات میں مکر ہے، اللہ کی صفات میں قید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں سے جو استہزاء مذاق اڑانا ہے، ایسا نہیں ہے. بات واضح ہو رہی ہے میری آپ کو؟ سورہ نساء کھولو، سورہ نمبر 4، آیت کریمہ ہے 140 اس سے پہلے سورہ طارق بھی کھول لو آپ لوگ تاکہ آپ کو ایک اور چیز معلوم ہو جائے. سورہ طارق کھول لیجئے، یعنی تو آپ کو یاد بھی رہے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا انہم یکیدون کیدا، انہوں نے قید کیا، وَأَكِيدُ، اور میں نے بھی ایک قید کیا. یعنی انہوں نے جس طرح سے ایک طرح کی پلان کر کے، ایک طرح کی تدبیر کر کے ایک بڑے کام کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے، یا جو ہے انبیاء علیہ السلام کے سلسلے میں، یا دین حق کو اس کو نقصان پہنچانے کے سلسلے میں، جو بھی اللہ نے بھی قید کیا. تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات میں القید، المکر ایسے نہیں ثابت کریں گے، بلکہ مقابل میں ان صفات کو لائیں گے. تو یقیناً انسان کے اندر جب مکر ہوگا تو اس کے اندر نقص ہے، اللہ کی طرف سے جب ہوگا تو اس صفت میں کمال کی بات ہے. نقطہ واضح ہوا نا؟ سورۃ البقرہ دیکھو، سورۃ البقرہ ابتدائی حصہ بالکل، آیت کریمہ 14، آیت کریمہ 14. اللہ نے کہا وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب یہ لوگ منافقین اہل ایمان سے ملتے تو کہتے تھے کہ بھئی ہم لوگ تو مسلمان ہیں، ہم بھی مومن ہیں تمہارے ساتھ. وَإِذَا خَلَوْا، جب ان سے الگ تھلگ ہو جاتے اور جاتے اپنے شیاطین کی طرف، یعنی اپنے ہم جنس لوگوں کی طرف، ہم خیال کفار، کیونکہ حقیقت میں ان کے دلوں میں کفر ہوتا تھا والعیاذ باللہ. وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ، نہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. انما نحن مستہزئون، ہم ان کے ساتھ رہ کر کے ایمان کی باتیں کر کے ان کا مذاق اڑاتے تھے ہم. اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ بھی ان کے ساتھ استہزاء کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ مستہزی ہے، مذاق اڑانے والا ہے. اللہ کی صفات میں سے الاستہزاء بھی ہے، ایسے نہیں ثابت کریں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن جب ایک انسان یہ کرتا ہے کہ نحن مستہزئون، ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، تو ان کی اس صفت میں نقص ہے. اللہ جب ان کے ساتھ وہی معاملہ برتا اللہ یستہزئ بہم، تو اس میں پھر کمال ہے اس صفت کے اندر. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اللہ کو نہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوں. تو یہ جو چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں، وہی چیزیں جب ان کے اندر ہو جائیں تو پھر وہ جو نقص ہوتی ہیں. تو مقابل میں ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ چیز پیش کریں گے، ایسے ہی نہیں، ابتداءً ہی نہیں. آج کا درس واضح ہوا آج کا؟ چلیے انشاءاللہ آنے والی کلاس میں اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق ایک اور اہم چیز پڑھیں گے انشاءاللہ. کوئی بات ہے؟ ٹھیک ہے، ختم کریں. کمال سے مراد کیا ہے؟ یعنی آخری درجے کی وہ چیز ہوگی. مان لیجئے سننے کی بات ہے. اب آپ اتنے سارے جو لوگ بیٹھے ہیں، میں جو گفتگو کر رہا ہوں، میری جو آواز ہے، انسانوں کی جو آواز ہوتی ہے نہ بالکل چھوٹی آواز ہے، نہ بالکل ہی بعض لوگوں کی آواز بڑی بلند ہوتی ہے، ایسی بھی نہیں، درمیانی آواز. اس کے باوجود بھی ہم کو مائک کی ضرورت ہے. اور لوگ آ جائیں تو پھر 5 منٹ بعد میں پریشانی محسوس کروں گا، اور لوگ چاہیے، اور مائک چاہیے مجھے، اور لوگ آ جائیں. تو بڑے مجموعے سے ہم خطاب بھی نہیں کر سکتے، یہ تو ہماری آواز ہم پہنچا نہیں سکتے. اور اگر ہم سننا چاہیں تو ہم آپ کی آواز دور سے سن نہیں سکتے. یہ نقص ہے. سننے کی بات ہے ہمارے اندر، لیکن ایک طرح کا نقص ہے. رب العالمین بھی سنتا ہے اس کی شان کے مطابق، لیکن اس میں ذرا برابر بھی نقص نہیں ہے. ہم آہستہ بات کریں، ہم آہستہ آہستہ بولیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. یہ جو ہے مائک کی وجہ سے آپ کو آواز آ رہی، ورنہ یہ چیز جو ہے نا، اسی لیے اللہ نے کہا
ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیہ، آہستہ سے جو انہوں نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ نے سنا اس کو. وہ خاتون آہستہ سے بات کر رہی تھی، عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے نہیں سن پائی، نقص ہے انسان کے سننے میں، لیکن قد سمع اللہ قول التي تجادلک فی زوجہا. وہ جو صفت ہوتی ہے کمال درجے کے، آخری درجے کی چیز ہوتی ہے، وہ تو اللہ ہے، سبحان اللہ، وہ معبود ہے ہمارا. انسان میں وہ چیز ہو تو پھر اس میں نقص ہے. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.